گناہ اور سزا بڑی بڑی عجیب شکلوں میں قبر میں آئے گی۔ وہ شخص دائیں بائیں دیکھتا ہے، تنہا میری بیوی ہے، قبر کا اندھیرا کہتا ہے کوئی نہیں، میرے بچے کوئی نہیں، میرے دوست احباب کوئی نہیں، میرا پیسہ، میرے بینک اکاؤنٹ، میری کمائی، میری دکان، میرا بزنس، کوئی چیز ہے بچانے والا؟ دائیں بائیں دیکھتا ہے کوئی نہیں بچاتا۔ اس وقت حساب و کتاب ہوگا، ثواب و عذاب کا وقت آئے گا، اور گناہ اور سزا بڑی بڑی عجیب شکلوں میں قبر میں آئے گی۔ اس وقت قبر میں لیٹا ہوا آدمی دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ جب رشتہ دار دفن کر کے مڑتے ہیں اور فرشتے آتے ہیں، جب دو منکر نکیر، وہ اٹھا کے بٹھا لیتے ہیں، یقعدانہ ہی اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، اور وہ شخص زندہ ہو جاتا ہے دوبارہ۔ واپس مڑ کے جانے والوں کے جوتوں کی آہٹ بھی وہ بھی سنتا ہے۔ اتنی زندگی کلیئرلی لوٹ آتی ہے۔ اس وقت اس سے حساب و کتاب ہوتا ہے، سوال جواب ہوتے ہیں، بعد میں فیصلہ ہوتا ہے ثواب یا عذاب کا۔ تو عذاب کی صورتیں سامنے آتی ہیں۔ وہ شخص دائیں بائیں دیکھتا ہے، تنہا میری بیوی ہے، قبر کا اندھیرا کہتا ہے کوئی نہیں، میرے بچے کوئی نہیں، میرے دوست احباب کوئی نہیں، میرا پیسہ، میرے بینک اکاؤنٹ، میری کمائی، میری دکان، میرا بزنس، کوئی چیز ہے بچانے والا؟ دائیں بائیں دیکھتا ہے کوئی نہیں بچاتا۔ وہ گھبرا جاتا ہے تنہائی میں، جسٹ لونلینس، جب اس کے پاس کوئی سہارا نہیں ہوتا اور عذاب ہونے لگتا ہے، اس وقت اس کے نیک اعمال اچانک نمازیں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں عذاب دینے والے فرشتوں کو اس طرف سے کہ نہ آنا، یہ دن کو بھی اور رات کے اندھیرے میں بھی نماز پڑھتا تھا، ہمارے ساتھ اس کا تعلق تھا، ہم اس کو بچائیں گے۔ وہ دوسری طرف سے آتے ہیں عذاب دینے کے لیے، عذاب دینے کے لیے آتے ہیں تو اس کا صدقہ اور خیرات، جو مال اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، وہ خیرات اور چیریٹی آ کے دیوار بن کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ پیسہ بولتا ہے، وہ پیسہ نہیں آتا جو اس نے ریسٹورانٹس پہ کھایا، وہ پیسہ نہیں آتا جو اپنے گھر پہ لگایا، عیاشی پر، دنیا پر، دیکھ دکھلاوے پر، شادی بیاہ پر، اپنے روب دبدبے بنانے پر، سنبھال کے رکھنے پر، وہ نہیں آتا، چونکہ وہ اس کا مالک نہیں ہے۔ صرف وہ پیسہ آتا ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، جو خیرات کیا تھا، صدقہ کیا تھا، نیک مقاصد کے لیے خرچ کیا تھا اللہ کے حکم پر۔ وہ صدقہ خیرات میں دیا گیا پیسہ دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں عذاب نہیں دینے دوں گا۔ پھر وہ عذاب دینے کے لیے اور سمت سے آتے ہیں تو قرآن کھڑا ہو جاتا ہے کہ رات کو اٹھ کے میری تلاوت کیا کرتا تھا، آیتیں آ جاتی ہیں، نیک اعمال آ جاتے ہیں، صلہ رحمی آ جاتی ہے، خیرات اور احسان کے اچھے اعمال، اچھے اخلاق، نیکیاں آ جاتی ہیں۔ وہ نیکیاں جن کو ہم حقیر سمجھتے تھے، وہی مشکل وقت آیا تو قبر میں بچانے کے لیے آ گئے۔ تو قیامت تک ان نیکیوں کا ساتھ رہنا ہے، دنیا کا ساتھ نہیں، پھر قیامت کے دن بھی انہی کا ساتھ رہنا ہے، نیکیوں۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور صحابہ، انبیاء، اولیاء، ائمہ یہ کہا کرتے تھے کہ بندے جو یہاں رہ گیا وہ تیرا نہیں، جو تم پیچھے چھوڑ گئے وہ تمہارا نہیں، جو تم آگے بھیج گئے، مرنے سے پہلے آگے بھیج گئے، وہ تمہارا ہے۔ یہ ایک دوسرا کنسپٹ ہے، اور یہ اسپریچولسٹک کنسپٹ ہے، یہ ڈیوائن کنسپٹ ہے، یہ کنسپٹ ایمان ہے۔ ہمیں زندگی کا کوئی معاملہ ہو، ہماری لائف کا میٹر ہو یا مال و دولت کا میٹر ہو، ہمیں ایک راستہ پرماننٹلی اپنی سوچ کا ایک راستہ اپنانا ہو، یا وہ راستہ جو فرعون، حامان اور قارون کا راستہ تھا، کفر کا راستہ، یا وہ راستہ جو اللہ اپنے رسولوں اور پیغمبروں کے ذریعے ہمیں عطا کیا۔ جب ہم ایک چیز کو ڈٹرمن کر لیں گے کہ جان و مال کے مالک ہم نہیں، تو اگر 100 ہزار کوڑے بھی لگیں گے، جسم زخم چور چور بھی ہو جائیں گے، تب بھی آواز آئے گی خدا اور مصطفیٰ کی، اٹھو میرے کام کے لیے۔ تو چونکہ اس جان کے ہم مالک نہیں ہیں، لہذا سر سے پاؤں تک اگر جسم چور چور بھی ہوگا زخموں سے، تب بھی اٹھنا ہوگا۔ آواز آئے گی آپ کے زبان سے، لبیک یا اللہ، لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں ہر حال میں۔ یہ وہ کنسپٹ ہے جس کا عملی نمونہ امام حسین نے پیش کیا۔ اسلام دین امن و محبت، گزرنے کی کوئی صورت۔ 8 کے 8 جو مادے الگ الگ معنی ہے، کسی 8 کے 8 معنی میں قہاریت و جباریت کا معنی نہیں پایا جاتا۔ جہاں سے قرآن مجید کے سبق کا آغاز ہوتا ہے، افتتاحی صورت ہے جس کو الفاتحہ کہتے ہیں، بگننگ ہے قرآن مجید کی، اوپننگ ہے، اور اس اوپننگ کی پھر بگننگ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اوپننگ ورڈز ہیں سورہ فاتحہ کے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں اور ساری کائناتوں کا رب ہے۔
تو ہم لفظ اللہ اور لفظ رب، اللہ سے تصور الوہیت کی بات سمجھ آتی ہے، رب سے تصور ربوبیت اسٹیبلش ہوتا ہے۔ ہم ان دو اصطلاحات اور ان دو تصورات کی روشنی میں اس مضمون کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے جس کا ذکر میں نے عنوان گفتگو کے طور پہ کیا، کہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ اسلام دین رحمت و شفقت ہے اور اسلام دین امن و محبت ہے۔ اس میں بطور دین، بطور تعلیم، بطور شریعت، بطور حکم، بطور فلسفہ کسی سطح پر جبر و بربریت کا اور وحشت و دہشت کا کوئی نہ مقام ہے، نہ گنجائش ہے، نہ اس کے لیے کوئی جگہ ہے، نہ اس کے گزرنے کی کوئی صورت ہے، اس کے اندر گزر تک بھی نہیں۔ وہ اسلام کے بالکل منافی ہے۔ جہاں جبر و بربریت آ جائے، باربیرینزم آ جائے، جہاں ٹیرورزم آ جائے، جہاں ریڈیکلزم اور ٹیرورزم آ جائے، جہاں ملیٹنسی آ جائے، جہاں ایکسٹریمزم انتہا پسندی آ جائے، جہاں وائلنس آ جائے، تو وائلنس اور دین اسلام بالکل دو متضاد تصور ہیں۔ 180 ڈگری کا ان میں فرق اور تضاد ہے۔ اسلام سراپا نرمی ہے، وائلنس سراپا کفر ہے، خلاف اسلام۔ اسلام سراپا رحمت ہے، مرسی ہے۔ وائلنس، ملیٹنسی، ٹیرورزم، دہشت گردی، انتہا پسندی، یہ سراپا اس کے خلاف بربریت ہے۔ تو تصور الہ اور تصور رب کو سمجھنے کے لیے یہ بات ابتدائی طور پہ ذہن نشین کر لیں کہ لفظ اللہ، اس کے بارے میں علماء، محققین اور ائمہ لغت کے دو قول ہیں۔ ایک نقطہ نظر جسے امام شافعی نے، امام الحرمین الجوینی نے، امام غزالی نے اور کئی دیگر ائمہ نے اپنایا، وہ یہ ہے اس قول کے مطابق لفظ اللہ غیر مشتق لفظ ہے۔ یہ اسم علم ہے اور غیر مشتق ہے، یعنی کسی مادہ سے، اوریجن سے، یہ روٹ ورڈ سے یہ لفظ نہیں نکلا۔ لغوی طور پر اس کی جو ساخت ہے وہ اول وقت سے بطور اسم علم بنائی گئی، اور یہ نہ کسی سے مشتق ہوا ہے، نہ اس میں سے کسی کا فردر اشتقاق ہوا ہے۔ یہ ایک ویو پوائنٹ ہے۔ دوسرا ویو پوائنٹ ائمہ لغت کا اور ائمہ تفسیر کا اور ائمہ علم کا یہ ہے کہ یہ اسم مشتق ہے، اور اس کے مادہ ہے اشتقاق، اوریجن اور روٹ ورڈز، جن میں سے لفظ اللہ یا لفظ الہ نکلا ہے۔ کیونکہ ان کے ہاں جیسے امام راغب اصفہانی نے کہا کہ اللہ کا جو لفظ ہے اصلاً الہ ہے، تو الہ کی حمزہ کو حذف کر دیا گیا اور الف لام اس پر داخل کر دیا گیا ذات باری کے لیے خصوصیت پیدا کرنے کی خاطر، تاکہ ذات باری کے لیے الہ کا لفظ خاص ہو جائے، معرف کر دیا گیا الف لام کے ساتھ۔ تو یہ الہ سے اللہ وجود میں آیا۔ تو لفظ اللہ ہو یا لفظ الہ ہو، جب اس کے مادہ کی، روٹ ورڈ کی بات کریں گے، اس کے یعنی ایٹیمولوجی میں اور اس کی لٹری اوریجن کی بات کریں گے، تو وہ ایک ہی بات ہوگی۔ اب جو بات ہمارے موجودہ گفتگو اور موجودہ مضمون گفتگو کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ اسلام دین رحمت ہے، اب اس کا لفظ اللہ کے لغوی اشتقاق اور اس لغوی معنی کے ساتھ جو ربط بنتا ہے وہ یہ کہ 8 مادہ ہے اشتقاق بیان کیے گئے ہیں لفظ اللہ اور لفظ الہ کے۔ ایک تو الہ ہے جس کا معنی عبادت کرنا، اس کی وجہ سے الہ کا معنی بن گیا ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ اس کا دوسرا مادہ اشتقاق ہے آلیہ، اس کا معنی ہے تحیر اور درماندگی، کسی کی عظمت، کسی کا حسن و جمال، کسی کا کمال دیکھ کر اتنا بلند ہو کہ انسانی عقل تحیر اور درماندگی میں مبتلا ہو جائے، متحیر رہ جائے، اس کے لیے الہ اور اللہ کا لفظ استعمال۔ یہاں ایک بات میں عرض کر دوں کہ 8 مادہ اشتقاق میں بالکل اختصار سے بیان کروں گا، مگر ایک چیز جس وجہ سے میں نے یہ سبجیکٹ چنا کہ 8 مادہ اشتقاق اختصار سے بیان کروں، اس کی وجہ یہ ہے یہ سمجھانا کہ 8 کے 8 جو مادے ہیں بیان کیے گئے ہیں لفظ الہ اور لفظ اللہ کے، جہاں سے تصور الوہیت اور اللہ کا تصور اور الہ کا تصور اسلام میں وجود پذیر ہوتا ہے، ان 8 کے 8 مادوں کے الگ الگ معنی ہیں، اور ہر معنی جو اس مادہ میں پایا جاتا ہے صاف ظاہر ہے وہی معنی اس الہ کے لفظ کا ہوگا۔ اس مادہ سے اگر اس الہ کو مشتق تصور کریں گے تو الہ کا معنی وہی ہوگا، اور وہی معنی اللہ کا بنے گا، لفظ اللہ کا۔ تو 8 میں کسی ایک معنی میں بھی جبر، سختی، کسی 8 کے 8 معنی میں، 8 کے 8 مادوں میں، اوریجنز میں، روٹ ورڈز میں، جس میں سے الہ کو مشتق قرار دیا گیا ہے، ایک مادہ میں بھی سختی اور جبر یا قہاریت و جباریت کا معنی نہیں پایا جاتا، ایک میں بھی نہیں۔
یعنی اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے جو نام چنا، اپنا اسم ذات، اور اپنی شان کے لیے الہ اور الوہیت کا جو تصور، جو عنوان، جو اصطلاح چنی، اور اپنا اسم ذات جس کو چنا، اس اسم ذات کے جتنے بھی معنی ہیں، ممکنہ پاسبل میننگز ہیں، اور اس کے روٹ ورڈ کے اعتبار سے اس کے معنی کے جتنے بھی پاسبل اطلاقات ہیں، ان تمام پاسبل معنی میں ایک معنی بھی جبر پر، سختی پر دلالت نہیں کرتا۔ سارے کے سارے معنی جبر اور سختی سے دور ہیں، پاک ہے، مبرہ ہے۔ اس لیے میں اس کو دراصل کوٹ کر رہا ہوں۔ تو جب لفظ الہ کی بات کی الہ سے، تو اس کا معنی بنا معبود۔ پھر الہ اور اللہ کا دوسرا مادہ الہہ، اس میں اس کا حسن، جمال، کمال اور عظمت اس درجے کی کہ انسانی عقل متحیر رہ جائے۔ اس میں تحیر کا معنی، حیرت کا معنی پایا گیا۔ تو دیکھا آپ نے کہ یہ بھی سختی کے تصور سے پاک رہا۔ تیسرا مادہ اشتقاق اس کا الہ ایک اور ہے، اس کا معنی ہے سکون پانا۔ اب سکون پانا ایک معنی لفظ الہ کا بنیادی ایسا نکلا جس کے معنی کے اندر ہی سکون پانا، اور اس میں اطمینان، اور اس میں سکون، اور اس میں پھر رحمت، اور اس میں پھر شفقت، اور اس میں پھر عنایت، اور اس میں لطف و کرم، یہ ساری خوبیاں پائی جائیں تو تبھی دلوں کو اور شخصیتوں کو اور روحوں کو کسی کی ذات کی طرف سکون ملتا ہے۔ اس لیے عربی میں کہتے ہیں الہ تو الی فلان اے سکن تو الیہ، مجھے فلاں کی طرف میں جھکا اور مجھے فلاں سے سکون ملا، میری طبیعت نے، میرے قلب نے، میری روح نے فلاں کی شخصیت یا فلاں کی ذات سے مجھے سکون ملا، یا فلاں سے سکون لیا۔ اس لیے کہا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ تو گویا لفظ الہ کا لغوی معنی بھی سکون ہے۔ تو وہ ذات جس سے بندوں کو، مضطرب روحوں کو، بے چین دلوں کو اور بیتاب طبیعتوں کو جس سے سکون کی دولت ملے، اطمینان کی دولت ملے، جس کی ذات سے تعلق پیدا کرنے سے امن ملے، اطمینان ملے، بے چینی ختم ہو، اضطراب ختم ہو، بیتابی ختم ہو، اس ذات کو اللہ کہتے ہیں، اور وہ الہ ہے۔ پھر اس کا اور چوتھا مادہ اشتقاق کی روح سے اس الہ کے معنی میں عقل کا گم ہو جانا۔ اگر کسی کی تلاش میں عقل نکلے، کسی کو جاننا چاہے، سمجھنا چاہے، پانا چاہے، تو وہ اتنی عظیم ہو کہ اگر اس کا احاطہ نہ کر سکے اور اسی کی تلاش میں گم ہو جائے۔ تو یہ معنی ایک اس کا ہے، آپ نے اس کو بھی دیکھ لیا۔ پھر اس کا ایک پانچواں مادہ اشتقاق ہے جس کی روح سے الہ کے معنی میں بلندی اور ارتفاع پایا جاتا ہے۔ لاد، بہت بلند کہ ہر شے نیچے رہ جائے، اتنی مرتفع، اتنی بلند، اتنی بالا کہ ہر شے بلند سے بلند تر شے بھی اس کے مقابلے میں پست ہو جائے۔ تو اس میں بلندی کا اشارہ ہے، جس کو قرآن مجید پہ جا بجا کہتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تیرا رب جو عزت والا ان ساری باتوں سے پاک و بلند ہے، سبحانہ و تعالی عما یصفون۔ پھر اس کا چھٹا مادہ اشتقاق ہے لاہ یلو، اس میں معنی پایا جاتا ہے مخفی ہونا، جس کو اللہ رب العزت نے خود فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ ظاہر بھی ہے اور وہ مخفی بھی ہے۔ تو مخفی ہونا، اور مخفی اس طرح ہے کہ وہ اپنی صفات سے عیاں ہوتا ہے مگر اس کی ذات مخفی اور نہاں ہے، اور پھر اس کے کمالات اور اس کی عنایات اور اس کی صفات و افعال اتنے ظاہر ہیں کہ شدت ظہور کے باعث آنکھوں سے نہاں ہے، پھر وہ اتنا قریب ہے کہ انتہائی قرب کے باعث نظروں سے نہاں ہے، جو بہت قریب آنکھوں کے اوپر آ جائے تو وہ بھی دکھائی نہیں دیتا، پھر آنکھوں کی حس اس قابل نہیں کہ اس کا ادراک کر سکے، دیکھ سکے۔ تو یہ معنی پائے جاتے ہیں چھٹے مادہ اشتقاق کی روح سے۔ پھر ساتواں مادہ ہے الہ کا، اس کے اندر جھکنا، راغب ہونا، رجوع کرنا کا معنی پایا جاتا ہے۔ وہ ذات جس کی طرف طبیعتیں جھکے، جس کی طرف دل راغب ہوں، وہ ذات جس کی طرف روحیں رجوع کریں۔ اب اس کے اندر بھی آپ نے محسوس کیا کہ جھکنا کسی کی طرف، راغب ہونا اور دلوں کا رجوع کرنا، ایک ہے جبر سے جھکانا، وہ نہیں، ایسا جھکنا جس میں رغبت پائی جائے، جس میں دلوں کا رجوع پایا جائے۔ تو دل تبھی رجوع کرتے ہیں، روحیں اور طبیعتیں تبھی راغب ہوتی ہیں جہاں سے انہیں کسی کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، امن ملتا ہے، جہاں جھکنے سے بے چینی دور ہوتی ہے، اضطراب دور ہوتی ہے، خوف اور رنج و الم دور ہوتا ہے۔ تو یہ بھی منبع امن، منبع رحمت، منبع شفقت ہو کوئی ذات تو تبھی طبیعتیں اس کی طرف جھکتی ہیں، راغب ہوتی ہیں اور دل رجوع کرتے ہیں۔ اس کا معنی بھی رحمت کی طرف دلالت کرتا ہے۔ آٹھواں مادہ اشتقاق جو اسی لفظ الہ کا ہے، اس میں پناہ دینے کا معنی پایا جاتا ہے، پناہ دینا۔ مادہ کے لیے الفاظ الہ یا الہ وہی ہیں، اسی سے الہ بنتا ہے، معنی بدلتے چلے جاتے ہیں۔ کتب لغت میں جب آپ لسان العرب کو اٹھا کے دیکھ لیں، تہذیب اللغہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، قاموس کو اٹھا کے دیکھ لیں،
الصحا کو اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی بھی لغت عرب کی بڑی کتابیں ساری اٹھائیے تو آپ کو یہ سارے مادہ اشتقاق لفظ الہ اور اللہ کے ملیں گے، اور سارے معنی میں نے ساری کتب کے کل معنی 8 کی تعداد میں جمع کر کے مختصراً آپ کے گوش گزار کر دیے۔ تو پناہ دینا، اور پناہ دینا خود فعل رحمت ہے۔ قرآن مجید نے کہا گیا وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دی جا سکتی، تو وہ پناہ دینے والا ہے۔ تو پناہ وہی دیتا ہے جو سراسر رحمت ہو، کیونکہ پناہ دینا یہ عمل رحمت کے بغیر نہیں ہوتا۔ ایک شخص خوف زدہ ہے، پریشان حال ہے، دکھی ہے، اس کو دہشت زدہ ہے، وحشت زدہ ہے، اس کو پناہ دینے کا عمل اس کو اپنے دامن رحمت میں لے لینا، اس کو امن اور سکون عطا کر دینا، اس کو پریشانی، اضطراب اور بے چینی سے محفوظ کر لینا۔ تو آپ نے دیکھا کہ 8 معنی ہیں لغوی لفظ الہ اور لفظ اللہ کے، 8 میں سے 3 معنی خالصتاً رحمت پہ دلالت کرتے ہیں، شفقت پر، امن پر، سکون پر، محبت پر، عنایت پر، لطف و کرم پر دلالت کرتے ہیں، اور 5 معنی ایسے ہیں یا اس کی عظمت پر، یا اس کی حسن و جمال پر، یا اس کی بلندی پر، یا اس کے معبود ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ ایک معنی اشارتاً بھی سختی، عذاب یا گرفت کی طرف، اس میں ذات کا لغوی معنی اس طرف اشارہ نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے جو نام چنا جسے اسم ذات کہا، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے محبوب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسم ذات چنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باقی 99 اسماء مبارکہ ہیں آقا علیہ السلام کے، اور ویسے اس سے زیادہ 1000 تک اسماء نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گنوائے گئے ہیں، مگر معروف جو ہر شخص جانتا ہے 99 اسماء الہیہ، 99 اسماء محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسماء کثیر ہیں، سارے اسماء مختلف صفتوں پہ دلالت کرتے ہیں، مگر ان میں سے ایک نام اللہ نے اپنی ذات کے لیے چنا جس کو اسم ذات کہا، وہ اللہ ہے۔ ایک نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، 2 نام اپنے محبوب کے لیے چنے اسم ذات، محمد اور احمد۔ آسمانوں پر اس دنیا میں نزول سے، بعثت سے، ولادت سے قبل احمد تھا، زمین پر آئے تو محمد۔ تو یہ اسم ذات ہوتا ہے جس سے ذات کی شناخت ہوتی ہے۔ تو لفظ اللہ سے ذات کی معرفت ملتی ہے، اسماء صفات سے اس کی صفتوں کی پہچان ہوتی۔ تو وہ لفظ جو اللہ رب العزت نے اپنا ذاتی نام چنا اور اپنی ذات کا نام رکھا اللہ، اس کے کم و بیش 8 لغوی معنی بنتے ہیں، اور 8 میں سے 3 معنی تو سارے رحمت پہ دلالت کرتے ہیں، شفقت پر، امن اور سکون پر، محبت پر، پیار پر۔ 5 معنی ایسے ہیں کہ جو کسی نہ کسی شکل میں ان کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، موافقت رکھتے ہیں، رحمت اور عنایت اور شفقت کے تصور کے ساتھ، مگر کسی ایک معنی کا بالواسطہ دور کا بھی اشارہ اس کے عذاب دینے کی خوبی، گرفت کرنے کی خوبی، مواخذہ کرنا اللہ رب العزت کا، کسی کو سزا دینا، دوزخ میں ڈالنا، یہ جو اعمال و افعال ہیں ان میں سے اللہ رب العزت نے کوئی ایک صفت بھی اپنے اسم ذات کے معنی میں نہیں رکھی، تاکہ بنیادی طور پہ یہ تصور اجاگر ہو جائے کہ وہ ذات اصلاً چشمہ رحمت ہے، اصلاً چشمہ امن ہے، اصلاً چشمہ محبت ہے، اصلاً چشمہ عنایت ہے، اصلاً چشمہ لطف و کرم ہے۔